السلام علیکم، میں ہوں توصیف حمدانی عالمی منظرنامے کے ساتھ G20 سمٹ جو تقریباً 2-3 دن پہلے دہلی میں اب سماپت ہو چکی ہے۔ G20 اب آفیشلی G21 ہوا ہے، جس میں ہندوستان کی پریزیڈنسی میں ساؤتھ افریقہ کو اس میں انکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اس میں خاص مدعوں پہ جو دھیان دیا گیا ہے، اس بار نیو دہلی ڈکلریشن ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا گیا ہے، جس میں تقریباً تمام ملکوں کی سہمتی ہے۔ یہ تقریباً اقوام عالم میں پہلا ایسا ڈکلریشن تھا جس کو تقریباً پہلے ہی دن اس کو تقریباً تمام ملکوں نے سائن کیا ہے، جس میں اگر آپ دیکھیں گے پوتن اور چائنا کے پریزیڈنٹ ہے، ان کی پریزنس نہیں رہی وہاں پہ۔ اور اگر آپ اس کے بعد عالمی منظرنامے پہ دیکھو گے کہ یوکرین کا جنگ بھی ایک بہت بڑا مدعا تھا۔ یہ ہندوستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ آپ اقوام عالم کو کس طرح سے یہ سمجھانے کی کوشش کرو گے کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ یہاں جو ان کی جو عالمی ساخت ہے وہ برقرار رہے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام تھا کسی ایک ڈاکیومنٹ پہ، کسی ایک پیج پہ تمام بڑے بڑے دیشوں کو لے آنا، جس میں تقریباً G21 ملک تھے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوستان کہیں نہ کہیں تک اس میں کامیاب ہوا ہے، لیکن اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کی جو ملکی سیاست ہے اس میں بہت زیادہ اب ڈیولپمنٹس ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھو گے مودی جی نے اس کو تقریباً اپنی جو آنے والے اسمبلی پارلیمنٹ کی الیکشنز ہے ان کو بھرپور طریقے سے اس پہ حاوی رہنے کی کوشش کی اس تمام سمٹ کے دوران۔ اگر آپ دیکھو کہ جب یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہے اس نے بھی اس پہ خاصا ناراضگی جتائی ہے، اور روس نے سہمتی سے جتائی ہے، کیونکہ روس کی پریزنس وہاں نہیں تھی۔ روس کے جو خارجہ منتری ہے وہ وہاں پہ تھے، لیکن پہلے ہی دن اس نیو دہلی ڈکلریشن ڈاکیومنٹ پہ سائن ہونا، کیونکہ یہ ابھی تک چیلنج رہا ہے۔ ابھی تک آج تک کسی بھی سمٹ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی بھی ڈاکیومنٹ ایسا ہے جس میں تقریباً جو ان کے پرتیندھی ہوتے ہیں وہ پہلے ڈاکیومنٹ کو پڑھتے ہیں، اس ڈرافٹ کو آڈٹ کرنے کے لیے دوبارہ واپس بھیجتے ہیں کہ اس میں ہماری طرح کا جو لب لباب ہے وہ ہمارے عین مطابق نہیں ہے۔ تو لیکن اس بار ایسا ہوا، یہ تو ایک بار اس بار بہت ڈفرینٹ ہوا۔ اس میں پہلے ہی دن ڈکلریشن فارم پہ سائن کیا گیا۔ اس میں تقریباً لگتا ہے اس ڈرافٹ کو پہلے ہی ان تمام پرتیندھیوں کو بھیجا گیا تھا اور اس پہ سہمتی جتائی گئی تھی، اور پہلے ہی دن اس پہ تقریباً تمام جو چیزیں ہیں اس پہ سہمتی جتائی گئی ہے۔ اب جبکہ ابھی بھی پریزیڈنسی ہے جو G20 کی سمٹ کی پریزیڈنسی وہ انڈیا کے پاس ہے، لیکن اب یہ برازیل کے پاس چلی جائے گی اگلے سال۔ برازیل اب اس کی نمائندگی کرے گا، اور لیکن ہندوستان نے اس میں تقریباً اپنی طرف سے پوری طرح سے یہ یقین دہانی کی کوشش کی کہ ہم برازیل کے ساتھ ان تمام مدعوں پہ کھڑے رہیں گے جن مدعوں پہ ہمارے ساتھ ان تمام ملکوں نے سپورٹ کیا۔ اس میں تقریباً انڈونیشیا، برازیل اینڈ ساؤتھ افریقہ، یہ 3 ملک تھے جنہوں نے ہندوستان کے قدماً آپ کو کہہ سکتے ہیں ہندوستان کا بہت سپورٹ کیا اس G20 کی سمٹ کے دوران۔ اگر آپ رجب طیب اردغان جو وہاں پہ موجود تھے، مسلم امہ کی طرف سے انہوں نے قرآن کی بے حرمتی پہ بہت بات کی۔ اس میں تقریباً اس نے ایک بہت دلائل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو رکھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مذہب یا اسلام فوبیا کے نام پر کہیں بھی مسلمانوں یا کسی بھی مائنارٹی کے ساتھ کوئی ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ قرآن پاک کو اب کہیں کسی بھی ملک میں نہ جلا جائے، جس میں سہمتی بھی بتائی گئی ہے، جس میں دہلی جو ڈاکیومنٹ ہے نیو دہلی ڈکلریشن، اس ڈاکیومنٹ میں یہ سب کچھ مینشن کیا گیا ہے۔ اس میں ہندوستان کی اب بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان آج جو نیو دہلی ڈکلریشن ہے یہ کامیاب سمٹ ہوئی ہے۔ اس میں تقریباً ان تمام ملکوں نے اپنی سہمتی جتائی ہے جو بھی وہاں آئے تھے۔ اب آگے جو سٹیپ ہوگا، اب G7 جو ملک ہے، G7 ملکوں کی اب یہ ذمہ داری ہے جو انہوں نے اس ڈرافٹ کو دیا ہے، اس ڈرافٹ کو دنیا کے سامنے کس طرح سے لاگو کریں گے۔ اس ڈکلیریشن ڈاکیومنٹ میں سب کچھ واضح کر دیا گیا ہے، تقریباً مذہب کے نام پہ کہیں سیاست نہیں ہوگی، جو غربت ہے اس سے باہر کیسے آئیں گے ہم، یہ بہت سارے مدعے تھے اس میں، جس پہ تقریباً آلموسٹ جو G20 کے جتنے بھی ملک تھے انہوں نے سہمتی جتائی ہے۔ اس G20 کی کامیابی کے بعد اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اس میں برازیل اپنا کیسے کردار ادا کر سکتا ہے، اور G7 ملک
G7 के जितने भी ममालिक हैं वो अपना अब किरदार कैसे कर सकते हैं। आप बने रहिए विंग्स टीवी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।